بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان نے آج بڑا سخت پیغام دے دیا ہے۔ اب تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ علی امین گنڈا پور کا بھی ویڈیو بیان آیا ہے، لیکن ایک بہت بڑا قاضی فائز عیسیٰ اور جو ان کے سہولت کار ہیں ان کے لیے یہ سخت اور خطرناک پیغام ہے۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن دوسری طرف آج بلاول زرداری کے ساتھ کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے اور بلاول نے سچ اگل دیا ہے۔ قاضی صاحب رہیں گے تو وہ یہ ترامیم اور سارا کام کر سکتے ہیں، اور اگر قاضی صاحب چلے گئے اور منصور علی شاہ آ گیا تو پھر خان آ جائے گا۔ آج انہوں نے کس طریقے سے بات کی ہے یہ بھی بات کریں گے۔ اسلام آباد جمعے کو بند ہو رہا ہے، اس کی ریہرسل آج کر لی گئی ہے، اور تحریک انصاف والوں نے کس طرح یہ رکاوٹیں عبور کرنی ہے انہوں نے بھی ریہرسل کر لی ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک کے ذریعے اس چینل پر جو فائر وال لگائی گئی ہے اس کو توڑنے کے اندر مدد فراہم کریں گے۔ درجہ حرارت جو ہے ویسے تو وفاقی دارالحکومت کا جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے، سردیاں آہستہ آہستہ محسوس ہو رہی ہیں، لیکن ویسے بہت گرمی ہو گئی ہے، اور یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح حکومت اپنے ارینجمنٹس کر رہی ہے۔ نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، باقی وزراء، بلاول زرداری سب ایک دوسرے پر سبقت لینے کے لیے اس وقت آگے ہیں کہ کون زیادہ جو وزن ہے وہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کس کے اندر زیادہ ابیلٹی ہے، اور وہ سارا کام اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت ایک تو آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد آج ریڈ زون، پہلے ریڈ زون ہوتا تھا کھلا، کنٹینر آتے تھے لگا دیے جاتے تھے، اور اب جو لوگ نہیں ابھی آئے جنہوں نے دیکھا نہیں ہے تو ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اب گیٹ لگا دیے گئے ہیں۔ مارگلا روڈ پر بھی گیٹ لگائے گئے ہیں، پھر جس طریقے سے میریٹ ہوٹل والا راستہ ہے وہاں پر بھی گیٹ لگائے گئے ہیں۔ نادرا چوک بھی گیٹ کے ذریعے وہ جب چاہیں بند کر لیتے ہیں۔ سرینا سے جو انٹری ہوتی ہے وہاں سے بھی جو ہے وہ گیٹ لگائے گئے ہیں، اور ساتھ بڑی تعداد کے اندر کنٹینرز رکھیں گے۔ اور آج اتنا تماشا بنا دن کو کہ تقریباً 300-400 وکلاء، ہماری جو اطلاعات تھی جو ہمیں کنفرم کیا گیا اس موقع پہ، وہ وکلاء اندر آ ہی نہیں سکے۔ یعنی یہ 800-1000 جو وکلاء ہیں ان سے اتنی گھبراہٹ تھی، جو اندر ایک شخص بولا اور وہ قاضی صاحب جو ہے مشکل میں پیدا ہو گئے ان کے لیے، اور باہر وکلاء جو ہے وہ کھڑے تھے، تو 1000 یا 800-700 وکلاء اس کو بھی یہ قاضی حکومت جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکی۔ لیکن اب ریہرسل انتظامیہ نے بھی کی، چونکہ مصدق ملک ان کو ایک شہری نے پکڑ لیا اور بڑی بے عزتی کی اس کی، وہ نہ تو جانے کی پوزیشن میں تھا اور پھر پیدل ہی اس کو چلنا پڑا، چونکہ بڑی بے عزتی ہوئی ہے آج۔ وہ چونکہ ہمارے دوست ہیں انہوں نے ویڈیو وہ لگائی ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ تحریک انصاف نے بھی ریہرسل کی ہے۔ اب 2014 یا 11 کی یہ پارٹی نہیں ہے۔ اس وقت یہ تانا دیا جاتا تھا کہ یہ ممی ڈیڈی ہیں، یہ تو کچھ کر نہیں سکتے، اور 2014 کے دھرنے میں خود گواہ ہوں، پوری تحریک انصاف بھاگ گئی تھی۔ یعنی اس وقت جو لوگ تھے، اور یہ چیزیں جماعتیں آہستہ آہستہ گروم ہوتی ہیں، لوگ ایسے ایسے ہی پختہ ہوتے ہیں، جب ان کو مشقت اور مشکل کے اندر کوئی ہوتا ہے تو پھر وہ خوف کے بت ٹوٹتے ہیں۔ اب اس وقت عمران خان کا کنٹینر ہم نے خود دیکھا، وہ اکیلا تھا، اور پھر عوامی تحریک کے جو لوگ تھے انہوں نے پروٹیکٹ کیا ان کو۔ لیکن اب یہ 2014 نہیں ہے بلکہ یہ 2024 ہے۔ اس دوران تحریک انصاف کے ورکرز نے خاص طور پر پچھلے 2 سال کے اندر بڑی ماریں کھائی ہیں۔ آنسو گیس شیل کا ذائقہ چکھا ہے، لاٹھی چارج کا جو ہے ان کو اندازہ ہوا ہے کہ کتنا اس کے اندر جو ہے وہ درد ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کا سرور آتا ہے، اور جب لوگ آپ کو پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا نشہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، پھر ملک اور قوم کے ساتھ جو وفاداری ہے اور کھاؤ قبائل جو ہے ان کے خلاف ایک مسلسل جد و جہد، یہ بہت کچھ اس دوران ان 10 سالوں کے اندر، اور خاص طور پر پچھلے 3 سالوں کے اندر تحریک انصاف نے سیکھا ہے۔ اور اب جو ہے
انہوں نے بھی میاں والی، بہاولپور، فیصل آباد، لاہور، پہلے اسلام آباد اور ہر جگہ پہ اب راولپنڈی، انہوں نے بھی اب ریہرسل کر لی ہے کہ رکاوٹیں کیسے عبور کرنی ہیں، کس طریقے سے انتظامیہ کو ٹف ٹائم دینا ہے۔ اب انتظامیہ اگر گولیاں چلائے تو اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ شہریوں کو گولیاں چلانی چاہیے، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ حکومت بالآخر اسی طرف لوگوں کو لے جا رہی ہے کہ عوام تنگ ہو، اور پولیس اگر غیر قانونی ڈنڈا چلائے تو پھر شہری بھی غیر یہ ڈنڈا چلائیں، جواب دیں۔ تو اس طرف میرا خیال ہے نہیں جانا چاہیے۔ بلاول زرداری کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے انوائٹ کیا تھا جو بیٹ رپورٹرز تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، تو وہاں پہ آئینی ترامیم کے حوالے سے انہوں نے نقطہ نظر رکھا ہے۔ تو ایک تو یہ بات واضح ہوئی ہے جو بتایا وہاں پہ کچھ رپورٹرز نے کہ بلاول کو زیادہ معلومات ہی کوئی نہیں ہے، یعنی بیچارہ پیدل ہی ہے، وہ تھوڑی بہت اس کو جو ہے وہ انفارمیشن ہوتی ہے۔ سوالات وہاں پہ ہوئے کہ بھئی اتنی جلدی کیا ہے، آپ 25 کے بعد کر لیں۔ تو بلاول نے بالآخر بھئی سچ بولا ہے، کبھی کبھی وہ بیچارہ سچ بول ہی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے 25 تاریخ کے بعد ہمارے لیے مشکلات ہوں گی، ہمیں آئینی ترامیم کے اندر ہمیں مشکلات ہوں گی، سیاسی کیس وہ کہتے ہیں شروع ہوئے۔ وزیر قانون نے سپریم کورٹ میں کہا کہ عدالتی اصلاحات لا رہے ہیں تو سیاسی کیس شروع ہوئے۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی آیا، اتوار کو نمبرز پورے ہو رہے تھے، ہفتے کے روز سپریم کورٹ کا حکم نامہ آ گیا، 25 اکتوبر کے بعد آئینی ترامیم میں مشکلات ہوں گی۔ کیا مشکلات ہوں گی؟ آپ کا جج نہیں رہے گا، یہ مشکل ہے۔ تو کیا مشکلات ہے بھائی؟ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر تو وہی لوگ ہیں نا، تو وہ آپ کی سہولت خاری ختم ہو جائے گی۔ وہ ایک بندہ جو آپ کا ایک نمائندہ بیٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ کی کرسی پہ، وہ اتر جائے گا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریبیونل وہ معاملے کھل جائیں گے، آرڈیننس غیر قانونی ہو جائیں گے، فارم 47 کھلیں گے، اور پھر آپ کی حکومت جو اس وقت جعلی مینڈیٹ کے ساتھ کھڑی ہے وہ چلی جائے گی۔ تو آج انہوں نے یہ سارا کچھ بتایا ہے، اور میرا خیال ہے وہ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ قاضی صاحب ہماری حکومت کی انشورنس پالیسی ہیں، اور وہ اگر ہٹ گئے 25 تاریخ تو انہیں نے جانا ہے نا، تو وہ ہٹ گئے تو بھائی اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ پھر تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے عمران خان کا ملٹری ٹرائل کرنا ہے تو ثبوت لائیں، فکر نہ کریں، معافی کا اختیار اس وقت ہمارے پاس ہے۔ یعنی صدر زرداری ہے نہیں، بلاول صاحب آپ کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی زرداری کے پاس ہے، اور نہ ہی نواز شریف کے پاس ہے، اور نہ ہی عمران خان نے معافی لینی ہے۔ آپ نے عمران خان اور پاکستان کی قوم سے معافی لینی ہے، یا تو آپ نے ملک چھوڑنا ہے بھائی، جو حالات نظر آ رہے ہیں بھاگنا ہے آپ نے، نہیں تو آپ نے معافی مانگنی ہے۔ یہ بات اپنے آج کے یہ جملے آپ نے یاد رکھنے ہیں، چونکہ عوام کے ساتھ لڑ کے آپ نہیں جیت سکتے، جن کے سہارے پہ آپ کھڑے ہیں وہ بھی نہیں جیت سکتے۔ انہوں نے بھی آپ کے گند کا ٹوکرا جو ہے وہ زیادہ دیر کے لیے وہ نہیں اٹھا سکیں گے، انہوں نے بھی گرا کے بھاگنا ہے، لازمی بات ہے، ان کی بھی ایک حد ہے نا۔ تو عوام سے انہوں نے کہا جی یہاں پہ انشاءاللہ 25 اکتوبر جو ہے نا وہ اس کے بعد بڑی مشکلات ہوں گی، اور یہ بات تو انہوں نے کر دی ہے واضح۔ اب عمران خان نے ایک بڑا لمبا چوڑا ایک پیغام دیا، اور یہ پیغام بڑا عام ہے۔ عمران خان آپ کو علم ہے، ایک چیز آپ کو میں بتا دوں، ان کے اندر یہ فن ہے، بعض اوقات باتیں ان کی رپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور میں بھی ایک وقت کے اندر سمجھتا تھا کہ یار روز ہی یہ تقریر کرتے ہیں خان صاحب، کوئی بندہ نیا مضمون لے لیتا ہے، لیکن اس کے اندر عمران خان جو ہے نا وہ بیانیہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طریقے سے انڈکٹ کرتے ہیں کہ اس کا پھر رزلٹ آتا ہے، وہ چیزیں پھر بچے بچے کو حفظ ہوتی ہیں اور وہ بیانیہ بنتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو عمران خان یہ روز کہہ رہے ہیں نا، گینگ آف 3، ایکسٹینشن مافیا، یہ معمولی ورڈنگ نہیں ہے، یہ آپ کو یہ ایک بیانیہ ہے، اور یہ جب بچے بچے تک سرایت کرتا ہے تو پھر عمران خان جب کال دیتا ہے تو پوزیشن اور ہوتی ہے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے چند ہفتوں سے عمران خان جو ہے ان کے بیانات ایک ہی پیٹرن پہ آ رہے ہیں، یعنی ایک تو انہوں نے کہا ہے میں نے این آر او آپ کو دینے نہیں ہے۔ یہ تو بڑے جو ہے نا وہ نچلے لیول کے لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے کہ عمران خان کو این آر او نہیں ملے گا۔ بھئی عمران خان کو کیا این آر او چاہیے؟ این آر او عوام اور عمران خان سے آپ نے لینا ہے،
آپ دھمکیاں لگائیں، ڈنڈے چلائیں، آپ آنسو گیس کے شیل، ربڑ کی گولیاں، یہ کتنی دیر چلائیں گے بھائی؟ آپ نے معافیاں بھی مانگنی ہے، آپ نے عمران خان سے این آر او لینا ہے، کسی نے کہنا ہے کہ میرا آپ نے مقدمہ نہیں کرنا، میرے اوپر آپ نے ٹرائل نہیں کرنا، وہ فلاں قصوروار تھا، وہ تو اب ریٹائر ہو گیا ہے، اب وہ ایسے ہو گیا ہے، تو پھر ایسے معاملات چلتے ہوتے ہیں۔ جیسے موجودہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے جنرل باجوہ پر تنقید ہوتی ہے، اب جنرل فیض پر ہوتی ہے، تو اب جنرل ندیم انجم چلے گئے ہیں، ان پہ بھی تنقید شروع ہوگی، تو پھر کیا جو آج موجود ہیں ان پہ کل کو تنقید نہیں ہوگی؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں۔ عمران خان نے آج بڑا واضح پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے تاریخ میں قاضی فائز عیسیٰ جیسا متنازع اور بدترین چیف جسٹس نہیں دیکھا۔ ایکسٹینشن مافیا گینگ آف 3 کا حصہ ہے، ایکسٹینشن مافیا گینگ آف 3 کا حصہ ہے، یعنی قاضی نے اپنی ذاتی مفادات اور ایکسٹینشن کے لیے آئین پاکستان، سپریم کورٹ، جمہوریت اور اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے۔ قاضی نے لندن پلان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا ہے اور بھرپور کوشش کی ہے کہ لندن پلان کے مطابق تحریک انصاف مکمل طور پر کرش ہو، نواز شریف کے تمام کیسز معاف ہوں، اور وہ سارا انہوں نے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے قاضی ایسے خاموش ہوا رہا جیسے مغربی طاقتیں اسرائیل کو، اہل فلسطین کو کرش کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے کر خود خاموش بیٹھی ہیں۔ یعنی انہوں نے مغربی طاقتوں کو بھی چوٹ ماری ہے، لیکن مثال قاضی صاحب کی دی ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ ہمارے سے بلہ چھینا گیا، پھر ٹریبیونلز نہیں بننے دیے گئے ان کو، نہیں، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ سارے ارینجمنٹ ہیں فارم 47 کے تحفظ کے، تاکہ یہ جو کھاؤ قبائل ہیں ان کو تحفظ دینا ہے، ان کو حکومت کو ہر صورت برقرار رکھنا ہے۔ تو اب یہ سارے اس کے ذریعے وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو ایکسٹینشن دینے میں مصروف ہیں، ایکسٹینشن مافیا۔ یعنی پہلے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی تو قاضی صاحب بھی حکومت کو ایکسٹینشن دیں گے نا، جب وہ نہ ٹریبیونلز، یعنی وہ اب ٹریبیونل چلیں گے بھی تو وہ کلین چٹ دیں گے نا۔ جو ریٹائرڈ ججز لے کے آئے ہیں انہوں نے کیا انصاف دینا بھائی اس ماحول کے اندر؟ اس ماحول میں تو حاضر سروس ججز کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہوگا؟ پہلے قاضی صاحب ایکسٹینشن، پھر قاضی صاحب کے ذریعے حکومت کو ایکسٹینشن، پھر حکومت کی کسی اور کے لیے اگلے سال ایکسٹینشن۔ تو وہ اس کو ایکسٹینشن، یعنی پورا سسٹم پاکستان پورا اس وقت ایکسٹینشن کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو یہ آج انہوں نے بڑی عام گفتگو کی اور انہوں نے کہا ہے میرے پاکستانیوں، آپ نے نکلنا ہے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے آپ نے نکلنا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ جو پلان تھا ہماری رجیم چینج، حکومت کا تختہ الٹنے کا، ایک سازش کے ذریعے، اس حوالے سے فضل الرحمان خواجہ آصف اور محمد زبیر باجوہ کے جھوٹوں کا پردہ چاک کر چکے ہیں۔ یہ لندن پلان میں قاضی صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، کسی اور کا بھی کیا ہے، اور یہ سارا ایک پلان تھا جس پہ یہ عمل ہوا ہے۔ میرے پاکستانیوں، تمام اداروں کو غلام بنا لیا گیا، اور سپریم کورٹ آخری ادارہ ہے، وہ بھی ایکسٹینشن مافیا اور فارم 47 کی جعلی حکومت پوری قوت سے حملہ آور ہے۔ اور اب انہوں نے مثال دی ہے کہ آزادی کی جدوجہد میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جس طرح سید حسن نصر اللہ اور اسماعیل ہانیہ نے اپنی اور اپنے اہل خانہ کے جانوں کو قربانیاں پیش کری ہیں۔ قوم سے کہتا ہوں کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ یہاں پہ انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے حسن نصر اللہ، اور اس کو دیکھیں نا، یہ حالانکہ اس وقت ساری حکومت ہماری اسرائیل سے ڈر رہی ہے، کوئی کھل کے بیان بھی نہیں دے رہا، نارمل ہلکا پھلکا لڑائی، لیکن وہ جیل میں بیٹھا ہوا وہ ساری چیزوں کو کھل کے بیان بھی دے رہا ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی مزید حکومت میں یہ سارے وہ انٹرنیشنل پلیئرز رکاوٹ بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اب ڈٹ کے کھڑا ہے۔ تو یہ اس وقت بڑا عام پیغام انہوں نے دیا ہے۔ دیکھتے ہیں جمعے کو کس طرح عوام آتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔